ہیلو ویورز، ابھی 2 روز پہلے ہی انگلینڈ کی اخبار دا گارڈین نے یہ خبر شائع کی کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ نے پاکستان میں 20 لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ یہ ایک بڑی لوگوں کے لیے تو بہت چونکا دینے والی بات ہے کہ 20 لوگ پاکستان کے اندر انہوں نے مار دیے۔ کون لوگ تھے؟ تو یہ بات اگرچہ اخبار میں تو اب آئی، لیکن یہاں پہ پاکستان کی ایجنسیز کو اس بات کا علم تھا، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ پاکستان میں وقفے سے 2020 سے لے کے 2022 کے اینڈ تک اور 2023 میں بھی ہلاک کیے گئے ہیں۔ لیکن اس میں آلموسٹ تمام کیسز میں جو ٹارگٹ کلر تھے وہ پکڑے گئے، اور وہ ٹارگٹ کلر کے جو کنیکشنز ہیں وہ پیچھے انڈین ایجنسی را کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور اس میں زیادہ تر لوگ کون مارے گئے، جیسے ظہور مستری، شاہد لطیف، بشیر احمد، سلیم رحمانی، پرمجیت سنگھ پروار اور ریاض احمد اور اس طرح کے لوگ، یہ ان لوگوں کو، جس میں سے کچھ جو ہے فارمر کشمیری فریڈم فائٹرز تھے، اور ایک جو ہے خالصتان سٹرگل کے لیے کام کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جب ظلم و بربریت ہوتی ہے تو کچھ لوگ دوڑ جاتے ہیں، مختلف ملکوں میں، یورپ میں چلے گئے، اور جس کو زیادہ نہیں وہ ادھر ادھر بھی آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ پاکستان میں ان لوگوں کو، ایسے لوگ بھی تھے جو 15-20 سال پہلے تمام کاموں سے لا تعلق ہو چکے تھے اور وہ پیسفل زندگی گزار رہے تھے۔ اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ را نے کوئی بڑی کامیابی کی، اس میں پاکستانی ایجنسیز کو اس کی اطلاع تھی کہ ایسی حرکات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی ان لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ آپ احتیاط کریں، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گئے۔ اس میں ٹارگٹ کلنگ میں افغان جو تھے یہاں پہ ریفیوجی کی شکل میں رہ رہے تھے یا ان لافلی رہ رہے تھے، ان ڈاکیومنٹڈ تھے، وہ بھی تھے لوگ۔ اور ایسا بھی کیا گیا کہ لوگوں کو کلٹیویٹ کیا گیا کہ آپ کو جہاد کے لیے لے کے جائیں گے، لیکن پہلے یہاں پہ آپ ہلاک کریں گے اس ٹارگٹ کو۔ تو اس طرح کے مختلف حربے جو استعمال کیے گئے۔ اب یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کارروائی کی گئی، لیکن یہ ایکسپوز تب ہوئے ہیں خاص طور پہ جب کینیڈا میں انہوں نے ایک خالصتانی سکھ کو ہلاک کیا، اور وہ بھی انڈر کور آفیسر تھا، جو انٹیلیجنس بیورو ہے انڈیا کی، اس کا ایک انڈر کور آفیسر تھا جو بیسیکلی پولیس آفیسر تھا۔ اس کے ذمہ یہ تھا کہ وہاں پہ اس کو جو خالصتانی ایک سکھ تھے نجار، اس کو ہلاک کیا جائے، اور اس کو ہلاک کر دیا۔ لیکن تمام ثبوت اس کے کینیڈین گورنمنٹ کے پاس آ گئے، اور کینیڈین پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ انڈین پرائم منسٹر مودی کو کنفرنٹ کیا اور پارلیمنٹ میں یہ بات اٹھا دی، جس کے بعد بہت سبکی ہوئی۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس کے ایک ناکام آپریشن تھا، صرف مارنا ہی کافی نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں جو خود امبیرسمنٹ ہوئی انڈیا کو، اور جو خود نقصان ہوا، اس کے لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو جس کو بھی لگایا وہاں پہ اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ نیو دہلی نہیں ہے، یہ کینیڈا کے شہر ہیں جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ لندن جیسے شہر میں اگر آپ صبح نکلیں اور گھر واپس جائیں شام کو، تو 300 سے 400 دفعہ آپ کیمراز پہ کیپچر ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ اس طرح کے کام کرنا جو ہے وہ جاہلانہ کام ہوتا ہے، تو وہ جاہلیت کی۔ اب پاکستان میں یہ کام کیا، قابو آ گئے، امبیرسمنٹ اب ہو گئی ان کو۔ اس کا بڑا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ ان کے اپنے نیٹ ورک بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ چلیں ایک حد تک تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ انٹیلیجنس آپریشن انہوں نے کیے پاکستان کے خلاف، یا جو لوگ یہاں پہ تھے پاکستان سوائل پہ ان کو کیے۔
اب ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ، وہ اس خبر کے بعد کھل کر سامنے آئے ہیں اور کہا ہے کہ جی اگر کوئی اس طرح کی حرکات کر کے پاکستان میں جائے گا تو ہم اس کے پیچھے پاکستان میں آئیں گے. ٹھیک ہے، رائٹ. تو کیا یہ صرف آپ تک ہی محدود ہے؟ تو آپ کے خیال میں پاکستان آپ کے پیچھے نہیں آئے گا؟ اس کی کیا آپ کو گارنٹی ہے؟ دیکھیں، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہاکس ہیں، جس طرح انڈین ڈیفنس منسٹر راج ناتھ ہیں، یا ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوول، خود پرائم منسٹر مودی بھی ہاکس ہیں جو پاکستان کے خلاف اعلان اس کو تھریٹ کرتے رہے ہیں. ابھی بھی یہ تھریٹ کیا ہے انہوں نے کہ ہم یہ پاکستان کے اندر بھی آ کے ہلاکت کریں گے. اگرچہ انہوں نے ان 20 ہلاکتوں پہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ مارا ہے اس کو یا ہم نے کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر جو کہ میڈیا پہ موجود ہے، جتنے یہاں قتل ہوئے ہیں 20 کے 20، ان کی جو تفتیش ہے اس میں ان کا نام ڈال کے اس اینگل سے بھی راج ناتھ سنگھ ڈیفنس منسٹر آف انڈیا کا بیان کی روشنی میں بھی تفتیش اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس کی بیسس پہ ریڈ وارنٹ بھی ایشو کیا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جو ان کا انڈین یہاں پہ ڈپلومیٹ ہے اس کو بلا کے اس کو پروٹیسٹ کیا جائے اور اس کو ریٹن دیا جائے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے جو آئی بی یا را کا انڈر کور آفیسر یہاں پہ موجود ہے اس کو PNG پرسونا نان گریٹا کر کے ناپسندیدہ شخص قرار دے کے یہاں سے فوری نکال دیا جائے. ظاہر ہے کہ وہ اس کی اس میں انوالومنٹ ہوگی اس تمہارے سارے کام میں. پاکستان کی ایجنسیز کے پاس رائٹ ہے اب کہ وہ بھی ریٹیلیٹری ایکشن کریں، لیکن وہ ایکشن بھی جو ہے وہ خود نہیں ہونا چاہیے. اس کی اپروول جیسے کہ کوورٹ آپریشنز کی ہوتی ہے وہ تھرو پرائم منسٹر ہونی چاہیے ہائیسٹ لیول پہ کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، تاکہ ایک پالیسی کا حصہ ہو، ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہو کہ ہم ایسے کر رہے ہیں. اگر جس نے بھی ایجنسی نے کرنا ہے وہ اپروول لے پرائم منسٹر کی. بہرحال اب یہ انڈیا نے اس کا آغاز کیا ہے تو اس کو کہیں تو اینڈ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ لیگل ایکشن، ڈپلومیٹک ایکشن اور انٹیلیجنس ایکشن کرنے پڑیں گے. اور اس موقع پہ یہ بھی چاہیے کہ ایک میسج کے طور پہ کلبھوشن یادیو جو ان کا ایک را کا آفیسر تھا، جو بیسیکلی نیول آفیسر تھا اور را کے لیے کام کر رہا تھا اور پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا، جس کو یہاں قابو کیا گیا اور ہی واز اے بگ کیچ اور ابھی تک پڑا ہوا ہے، تو اس کو فوری سزا دے دیں تاکہ راج ناتھ صاحب کو پتہ چلے کہ لوز سٹیٹمنٹ کی ریپرکشنز ہوتے ہیں. پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ان کا پروووکیٹو جو بیان ہے بیسیکلی الیکشن قریب آ رہے ہیں اس لیے اس طرح کا بیان دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، الیکشن لڑیں، اس کے لیے ان کو رائٹ ہے، جو مرضی کریں، لیکن پاکستان کو اس کا نشانہ بنائیں گے تو اس کے لیے پھر اس کی کاسٹ بھی تو ظاہر ہے کہ ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ اتنے ہی کہتے ہیں نا کہ پنچنگ ابو یور ویٹ، انڈیا کو اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا ان کا قد ہے. ابھی انہوں نے کینیڈا کے ساتھ کیا، ایون امریکہ میں بھی سکھوں کو ٹارگٹ کرنے کا پلان تھا، لیکن انہوں نے وارن کیا بڑی سختی سے، کینیڈا نے بڑی سختی سے نوٹس دیے، جس کے بعد سے وہ اب چپ کر کے آرام سے بیٹھ گئے ہیں اور ریویو کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے پرائم منسٹر آف انڈیا کو کہ جب اس طرح کے باسٹ آپریشنز ہوں، امریکہ میں بھی ایسا ہوا جب باسٹ آپریشنز ہوئے ہیں ایران کانٹرا اسکینڈل 1980s میں، تو سزا مل گئی ان کے کرنے والوں کو. تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے اور ان کو خود سزا دے دے تو بہتر ہے. شکریہ.